بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا، سعودی ولی عہد۔ امریکہ کے پاس اختلافات سے نکلنے کے لیے صرف مذاکرات کا واحد راستہ ہے، چائنا۔ برطانوی عدالت کا پاکستانی بزنس مین کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم۔ 2 عام ماسک ایک ساتھ پہننے سے N95 ماسک جیسی حفاظت ملتی ہے، ڈاکٹر انتھونی فوچی۔ تل ابیب کو مختصر وقت میں ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، ایران۔ ہوائی جہاز میں موجود خفیہ جگہ، جلد پر موجود دانوں کا قدرتی علاج مراقبہ۔ چاند ہماری نیند پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ چائنا کو روکنا مشن امپاسبل ہے، چائنا۔ بابری مسجد پر چڑھنے والے دیش بھکت مغل لال قلعے پر چڑھنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالنا، یہ ہوتی ہے تبدیلی، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے، مریم نواز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جلد ہی ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل سٹی قائم کی جائے گی۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے ریاض شہر سے متعلق نئی حکمت عملی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے دیگر شہروں کے لیے بھی ایسے ہی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر تیل کے ماں سوا سعودی عرب کی 50% اقتصادی آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ ریاض میں نئی اسامیوں کی لاگت کسی اور شہر کے مقابلے میں 30% کم ہوگی۔ ریاض میں بنیادی ڈھانچے کو ڈیولپ کرنے کی لاگت سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں 29% کم ہوگی۔ ہم 2030 تک ریاض کی آبادی 15 سے 20 ملین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر کو سبزہ زاروں سے آباد کرنے والا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں پودے لگائے جائیں گے جس سے شہر کا درجہ حرارت کم ہوگا، گرد و غبار کی سطح معمولی ہو جائے گی۔ ریاض شہر کے اطراف عظیم الشان محفوظ جنگل بنائے جائیں گے جن سے شہر کا ماحول شاندار ہوگا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض کی حکمت عملی سعودی عوام ہی نہیں، دنیا بھر کے لیے حیران کن ہوگی۔ دنیا کی 85% عالمی معیشت شہروں پر منحصر ہے، آئندہ مرحلے میں اس کا تناسب 95% تک پہنچ جائے گا۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے پاس اختلافات اور مسائل سے نکلنے کے لیے باہمی احترام کی بنیاد پر صاف دلی اور برابری کے ساتھ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ مخصوص مسائل پر دونوں ممالک کو جذبہ خیر سگالی اور نیک نیتی کے ساتھ فریقین کے لیے قابل قبول حل تلاش کرنا چاہیے۔ مذاکرات کو بے سود کہنا محض آرائی کی وکالت کرنے کے مترادف ہے۔ برطانوی عدالت نے پاکستانی بزنس مین ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عارف نقوی کا موقف تھا کہ انہیں امریکہ کی جیل میں ناروا سلوک کا سامنا ہوگا۔ عدالت میں 6 ماہر گواہوں نے امریکی جیلوں کی حالت زار بیان کی تھی۔ عارف نقوی کو اپریل 2019 میں امریکہ کی درخواست پر برطانیہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں منی لانڈرنگ سمیت 16 الزامات میں 300 برس کی سزا کا سامنا ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے معروف ماہر ڈاکٹر انتھونی فوچی نے انکشاف کیا ہے کہ 2 عام ماسک ایک ساتھ پہننے سے N95 ماسک جیسی حفاظت ملتی ہے اور وبا کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کورونا صورتحال کے دوران ماہرین N95 ماسک کو سب سے بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن 2 عام ماسک کا استعمال کیا جائے تو یہ وبا کو روکنے کے لیے N95 جیسی حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ N95 ماسک مہنگا ہے جسے عموماً ماہرین استعمال کرتے ہیں،
لیکن اس جیسی خصوصیات حاصل کرنے کے لیے آپ 2 فیس ماسک کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، امریکہ میں زیادہ تر شہری اب ایک ساتھ 2 فیس ماسک کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ ایران کے ایک کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو اس کے شہروں تل ابیب اور حیفا کو بہت ہی مختصر وقت میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کوئی معمولی سی غلطی بھی کی تو ہم ان تمام اڈوں کو نشانہ بنائیں گے جنہیں ایران کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ایران کی آرمی کی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہے۔ خطے میں اسرائیل کا خاتمہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہوائی جہاز میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مسافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان جگہوں پر صرف فضائی عملہ ہی جا سکتا ہے۔ اب ایک ایئر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں لوگوں کو یہ خفیہ جگہیں دکھا دی ہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں عملے کے اراکین آرام کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ بیڈ مسافروں کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ بہت تنگ بیڈ ہوتے ہیں جن میں پرائیویسی کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بزنس کلاس کے بالکل ہی ساتھ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں پائلٹس آرام کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ ایک امریکی ماڈل کا کہنا ہے کہ اسے سال ہاں سال سے چہرے کے دانوں کا مسئلہ درپیش تھا اور ہر علاج ان سے نجات دلانے میں ناکام ثابت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس نوجوان ماڈل نے قدرتی طریقے سے ان دانوں کا علاج کر لیا۔ اس کے چہرے پر 14 سال کی عمر میں دانے نکلنے شروع ہوئے اور 27 سال کی عمر میں جا کر ان سے کہیں نجات حاصل ہوئی۔ اسکول میں سب اس کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی وجہ سے اسے پیزے جیسا چہرے والی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تمام سالوں میں اس نے ہر حربہ آزمایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس مقصد کے لیے بنی کاسمیٹکس اشیاء استعمال کرتی رہی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے آخری حربے کے طور پر اپنی خوراک میں کڑی تبدیلیاں کی اور ساتھ ہی مراقبہ شروع کر دیا۔ خوراک میں زیادہ تر پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات کے لیے مراقبے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس ماڈل کا کہنا تھا کہ میں پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کے ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار مچھلی کھاتی تھی تاکہ اومیگا 3 وٹامنز حاصل کر سکوں۔ لائف سٹائل میں کی گئی ان تبدیلیوں سے کچھ ہی عرصے میں میری جلد بالکل صاف ہوگی۔ اب میرا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جلد میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے معدے اور دماغ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ امریکی ماہرین نے نئی تحقیق میں چاند اور نیند کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ تعلق کا انکشاف کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ چاند ہماری نیند پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 29.5 دن کے قمری مہینے میں چاند کے ساتھ ساتھ ہماری نیند گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ نتائج میں تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ 14ویں تاریخ کو چاند کے پورا ہونے سے پہلے کے دنوں میں لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں اور پورے قمری مہینے میں ان دنوں سب سے کم نیند لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دیہی علاقوں کے رہائشیوں اور شہری علاقوں کے کالج اسٹوڈنٹس پر تجربات کیے ہیں۔ رزلٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نئے چاند سے پہلے کے چند دنوں میں لوگ پورے قمری مہینے میں سب سے زیادہ جلدی بستر پہ جاتے ہیں اور طویل نیند لے لیتے ہیں۔ جس طرح پورے قمری مہینے میں چاند کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جو اس کے ایک پورے چکر کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح ہماری نیند کا بھی ایک اتار چڑھاؤ ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی اپنے ایشیائی اتحادیوں کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششوں کے پیش نظر چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ چائنا کو روکنے کی کوئی بھی کوشش مشن امپاسبل ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے دور میں بڑی تھی۔ ٹرمپ نے خطے میں پہلے سے موجود مسائل پر جیسا کہ تائیوان اور جنوبی چینی سمندر سے متعلق جارحانہ موقف اپنایا ہوا تھا۔ اس دوران چائنا نے اپنی آرمی جدید آلات سے لیس کرنے کے لیے اربوں خرچ کیے تاکہ چینی صدر شی جن پنگ کے اہداف کے مطابق آرمی کو 2050 تک مکمل طور پر جدید لڑاکا فورس بنایا جا سکے۔ اب چائنا کا کہنا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ چین کو روکنا مشن امپاسبل ہے اور اس سے صرف نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ دوستو، چائنا اور امریکہ کے تعلقات اس وقت ایک نئی تاریخی شروعات پر ہیں۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ سامنے آنے کے بعد بھی دو سپر پاورز کے درمیان اب تک کشیدگی کم ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ نئے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور انڈیا کے ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ آسٹریلیا اور انڈیا وہ ممالک ہیں جن کے چائنا کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بابری مسجد پر چڑھائی کرنے والے دیش بھکت، مگر لال قلعے پر چڑھنے والے کون ہیں؟ دوستو، انڈیا کے تاریخی لال قلعے میں کسانوں کے داخل ہونے اور مختلف قسم کے پرچم لہرانے کے واقعے نے ملک میں 2 مہینوں سے جاری کسانوں کی تحریک کا رخ موڑ دیا ہے۔ اب کسانوں کے مطالبے سے زیادہ اس معاملے پر بات ہو رہی ہے کہ کسانوں نے لال قلعے میں داخل ہو کر مختلف قسم کے پرچم لہرا کر انڈیا کے پرچم کی توہین تو نہیں کی ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈین ترنگے یعنی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ خالصتانی جھنڈا لہرایا گیا، لیکن دراصل وہ سکھوں کا مذہبی پرچم نشان صاحب تھا اور اس طرح اسے ایک مذہب کی نمائندگی کی علامت کہا جانے لگا۔ گزشتہ روز کسانوں پر پولیس کی لاٹھیاں چلانے کی کئی ویڈیو وائرل ہوتی رہیں، تاہم کتنے کسان زخمی ہوئے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 80 سے زیادہ اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیپ سندھو نے کسانوں کو لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی تحریک دی تھی۔ انہوں نے لال قلعے پر نشان صاحب لہرانے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیپ سندھو سکھ نہیں ہے، وہ بی جے پی کا کارکن ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کے متعلق بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے اپنے آدمیوں سے یہ سب کچھ کروایا ہے اور اب وہ ترنگے کی عظمت کی بات بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ معروف صحافی اور پروفیسر دلیپ منڈل کا کہنا ہے کہ ترنگے کی عزت کی بات وہ سنگی کر رہے ہیں جنہوں نے آزادی کے 52 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر بھی کبھی ترنگا نہیں لہرایا۔ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ پولیس نے کئی ٹریکٹرز کو نقصان پہنچایا ہے، انہیں اس کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ بہرحال کئی لوگوں نے بابری مسجد پر سن 1992 میں ہونے والے حملے کی تصاویر اور گزشتہ روز لال قلعے کے میناروں اور گنبدوں پر چڑھے لوگوں کی تصاویر ٹویٹ کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ بابری مسجد پر چڑھائی کرنے والے تو دیش بھکت ہیں، لیکن لال قلعے پر چڑھنے والے کون ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سارے ڈاکو مل کر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے نامور ڈاکوؤں کی تنقید کو اعزاز سمجھنا چاہیے۔ یہ اگر میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمنٹ چلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے پارلیمنٹ کو NRO مانگنے کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم نے فیل ہی ہونا تھا، سارے ڈاکو مل کر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا لیڈر لندن میں بیٹھ کر انقلاب لانا چاہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کرپٹ آدمی ہیں، ان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو استعمال کر کے ارب پتی بنے، وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کے لیے ابھی سے ریٹ لگنا شروع ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون سا سیاسی لیڈر پیسے لگا رہا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں 40,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا دیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جماعتیں 1,000 اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی نہیں دے سکتی۔
عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی پشت پناہی کے بغیر سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز نے غیر قانونی کھوکھر پیلس پر کھڑے ہو کر قبضہ مافیا سے اظہار یکجہتی کیا۔ کھوکھر برادران نے 130 کروڑ کی سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ خود کو مستقبل کا لیڈر کہنے والی مریم نواز قبضہ مافیا کی حمایت کر رہی ہے۔ ان کے دور میں ہر سیاسی رہنما نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے، بڑے بڑے ڈاکوؤں اور قبضہ مافیاؤں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کرپشن کے جھوٹے نعرے لگانے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والا خود کرپشن کا بادشاہ نکلا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی ہے کہ 2 سالوں سے پاکستان کرپشن کی دلدل میں دنس رہا ہے۔ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔